اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ ہم نے 2 آیات تلاوت کی ہیں قرآن مجید کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، اور ترجمہ ہم پڑھنے لگے ہیں ضیاء القرآن کا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یوں عرض کرو اے اللہ، اے مالک سب ملکوں کے، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن رات میں، یعنی حصہ، یہ حصہ اس لیے کہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے، بہرحال لیکن بات وہی ہے۔ اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے، ٹھیک ہے، یعنی تو زندہ نکالتا ہے مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، بغیر حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، بے حساب دیتا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، وہ سب کی ہاتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی الہ ہے، وہی الہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے ساری امت کو ایسے پاکیزہ کلمات کی تعلیم سکھائی ہے جس میں نہایت دلکش اور مؤثر اسلوب کو اختیار کیا ہے، اور اس کی توحید اور اس کی عظیم قدرت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں کو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو ہی اپنی مخلوق میں تصرف کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصرف فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معافی، تو ہی تصرف فرمانے والا ہے مالک۔ جب آپ ارادہ فرما لیتے ہیں جس چیز کا، اسے آپ کر گزرتے ہیں۔ تو جب کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، زخرف میں اللہ نے فرمایا، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے، یعنی جو 2 بستیاں تھیں، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں اترا، کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس کا انتخاب کیوں نہیں ہوا، اس کو نبی کیوں نہیں چنا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، سورہ زخرف میں آپ نے پڑھا ہوگا، اہم، فرمایا کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ کیا وہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ یعنی ہم جس طرح چاہیں اپنی مخلوق میں تصرف کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، اور ہمارے فیصلے مکمل حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جس کو چاہیں نبوت سے سرفراز فرمائیں، نبوت عطا کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، مالک الملک ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے رسالت کا کام کس کو سونپے، کس کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے، کس کو چنے رسالت کے لیے، اللہ جانتا ہے۔ رسالت کوئی معمولی ہوتا ہے، ہر ایک کو دے دیا جائے، ہر کس و ناکس کو دے دیا جائے،
ابھی ہم اس پر یہ بادشاہی پر بھی پوری بات انشاءاللہ کریں گے، اللہ نے وقت دیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھی جائے، کس کا انتخاب کیا جائے رسالت کے لیے۔ اچھا، پھر فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بنی اسرائیل، دیکھ لیں کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ انظر، دیکھیے ذرا، نظر کیجئے، کیفا، کیسے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر۔ اس کو دیکھیے، قل اللہم مالک الملک، مالکہ ہے یہ نا، مالک الملکی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سیبویہ اور خلیل نے، یہ جو نحویوں کے استاد ہیں، یہ نحوی حضرات ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہم اصل میں کیا تھا، یا اللہ تھا، شروع سے یا کو حذف کر دیا گیا، شروع سے یہاں یا کو نکال دیا، اور آخر میں میم کو کیا کیا، مشدد کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں پر میم مشدد لگا دی، آخر میں میم کو مشدد یہاں لگا دیا گیا، تو یا اللہ سے کیا بن گیا، اللہم بن گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ نحوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اس کی ترکیب ہے، بہرحال۔ اور نحوی حضرات کہتے ہیں کہ مالک الملک سے پہلے بھی یا پوشیدہ ہے، اس لیے لفظ مالکہ منصوب ہے، مالکہ ہے اسی لیے، ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ گویا اس دعا میں اللہ کے ذاتی اور صفاتی دونوں ناموں سے دعا کرنا سکھایا گیا ہے، یہ پوری دعا ہے، اس کو پڑھا کریں۔ یہ جو ہم نے 2 آیتیں بھی تلاوت کی ہیں نا، 26 اور 27، یہ دونوں آیتیں دعا ہیں، بطور دعا پڑھا کریں، کبھی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، ویسے صبح و شام پڑھ لیں، یہ بڑی برکتوں والی دعائیں ہیں، اللہ نے خود سکھائی ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے، قل، یوں عرض کرو، ایسے کہو، ایسے مانگو، ٹھیک ہے، یوں کہا کرو، یوں عرض کیا کرو، یوں عرض پیش کیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑائی، اس کی توحید، اس کی جو ہے صفات یہاں بیان کیا کرو، اس کی بزرگی بیان کیا کرو، اس کی کبریائی بیان کیا کرو، اس میں اس کی کبریائی ہے، اس میں بڑائی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یوں عرض کیا کرو، عرضی لگایا کرو، عرضی پیش کیا کرو اپنے مالک کے سامنے۔ تو یہاں قل سے جو دعائیں سکھائی گئی ہیں یہ ہے، قل اللہم۔ تو یہود جو تھے، یہودی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حکم و نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ ان میں رہے گا، دوسری قوم اس کا حق نہیں رکھتی، مگر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم سے تشریف لائے جو بنی اسماعیل قوم تھی، آپ ادھر سے جب مبعوث ہو گئے تو پھر یہودیوں کا جو غیظ و غضب تھا اور جو حسد تھا اس کی پھر انتہا نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی والا اور ساری بادشاہی کا مالک ہے، وہ جس قوم کو چاہتا ہے دنیا میں عزت و سلطنت سے نواز دیتا ہے، لہٰذا نبوت جو بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی بلندی اور سرفرازی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا پسند فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کو کوئی اعتراض کا حق تو نہیں ہے، کیسے کر سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتراض؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہاں دعا کے انداز میں مسلمانوں کو بشارت بھی دے دی کہ تمہیں اس دنیا میں غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر بجا لاؤ۔ اور فرمایا یہاں پر جو الخیر، یہاں دیکھیے الخیر، یہ جو ہے، یہ اس میں جو آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے نا الخیر میں، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ استغراق کا ہے، ٹھیک ہے، خیر کے جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں، اور یہ جو بیعدی کا ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر سے پہلے آنے کی وجہ سے کیا ہوا، یہاں تخصیص پیدا ہو گئی، یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، اسی وجہ سے آپ ترجمے کی طرف ذرا دیکھیے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، یہ جو الخیر ہے نا، یہ الخیر کا الف لام بتا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ساری بھلائی، یعنی بھلائی کے جہاں جہاں افراد پائے جاتے ہیں، جس پر بھی بھلائی کا اطلاق ہوتا ہے، وہ ساری بھلائی، اور تیرے ہی، دیکھیں ترجمہ کسی بریلوی کا ہے، ٹھیک ہے، ضیاء القرآن ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں تیرے ہی، یہ تخصیص ہے، یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ یہ بتا دوں آپ کو، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، ساری بھلائی، یہ ذرا اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید غور کے ساتھ پڑھا کریں۔
تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہے یہ قرآن. ٹھیک ہے. تو ساری بھلائی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. بیدکل. اب یہاں دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ کی قدرت میں ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہاتھ کیسا ہے اس پر کوئی کبھی بھی لب کشائی کرنا بھی نہیں. ٹھیک ہے. ہم اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں بس، لیکن قرآن کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے جیسا فرمایا حق فرمایا بس. اور ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں احمد رضا کا ترجمہ بھی. یہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ہاتھ ہی ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ید کا ترجمہ انہوں نے ہاتھ کیا ہے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے، کنز الایمان. تولج اللیل فی النہار. اب اسے دیکھیے ذرا کیا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تولج اللیل فی النہار، یعنی آپ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء دن میں داخل فرما کر دن کو بڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے. ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ بتدریج ہوتا ہے، درجہ درجہ. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیتا ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کا مدار کس پر ہے؟ آفتاب جس کو ہم سورج کہتے ہیں، اس کے طلوع اور غروب اور اس کی حرکات پر ہے. تو اس لیے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور اس کے متعلق سب سے بڑا سیارہ شمس یعنی سورج، اور سب سے معروف سیارہ قمر، جانا پہچانا جس کو ہم چاند کہتے ہیں، سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر مہینے چاند دیکھا جاتا ہے اور عید پر تو خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تو یہ معروف سیارہ جو ہمارا قمر ہے اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے. پھر عالم عناصر اور دنیا کی باقی طاقتوں میں کسی شک و شبے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس میں کیا سوچا جا سکتا ہے؟ ساری طاقت کا مالک اللہ ہے. تو اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور اللہ ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی ان میں سے ایک کے طول کا کچھ حصہ لے کر دوسرے میں اضافہ فرما دیتا ہے، جس سے دونوں رات اور دن دونوں برابر ہو جاتے ہیں. پھر ایک میں سے کچھ حصہ لے کر دوسرے میں داخل کر دیتا ہے، تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے آگے پیچھے یعنی کم اور زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر برابر ہو جاتے ہیں. اور سال کے مختلف موسموں میں بہار یا خزاں، گرمی یا سردی میں یہ سلسلہ یا یہ سلسلے یوں ہی اسی طرح جاری و ساری رہتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. یعنی تو ہی کھیتی سے دانہ اور دانے سے کھیتی پیدا کرتا ہے، کھجور سے گٹھلی اور گٹھلی سے کھجور پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح مومن سے کافر اور کافر سے مومن اللہ پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا. ٹھیک ہے. ایک مرغی ہی کیا ہے، آپ جتنے بھی کبوتر سے انڈے اور انڈے سے کبوتر، سارے پرندوں کو آپ لے لیجیے، جتنے پرندے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، جو بھی اس کے علاوہ جو رینگنے والے جانور انڈے دیتے ہیں جیسے چھپکلیاں وغیرہ ہیں، تو انڈے کیا ہوتے ہیں؟ جو انڈے حلال ہم کھاتے ہیں، جو کھانے والے انڈے ہیں، ذرا تو غور کیجئے. انڈے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ انڈے کو کبھی آملیٹ بناتے ہیں، کبھی فرائی کر کے کھا لیتے ہیں، کبھی بوائلڈ کھا لیتے ہیں، کبھی گریوی بنا لیتے ہیں، کبھی حلوہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈے کھاتے ہیں. تو اگر وہ جاندار ہوتے تو کیسے کھاتے؟ جاندار ہوتے تو ذبح کرنا پڑتا، لیکن انڈے کو تو ذبح نہیں کرتے. انڈا تو یوں ہی اٹھایا اور کھا لیتے ہیں. بہت سے لوگ تو ہندوؤں میں ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، وہ تو کچا ہی کھا لیتے تھے، توڑا اور پی لیا. استغفر اللہ. تو اب آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ بتائیے کہ انڈے یوں ہی کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی انڈے سے جس کو ہم کھا لیتے ہیں بچے نکل آتے ہیں. کیسے شاندار بچے چوزے نکلتے ہیں اس کے اندر سے، خوبصورت قسم کے. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے چوزے، چاہے وہ کبوتر کے ہوں کسی کے بھی ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے چننے چننے بچے اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، سانس چل رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھیں کھول کے، اور بلکہ تھوڑی دیر میں چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، دانے دن کے چننا شروع کر دیتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ کس کی شان ہے، کس کی قدرت ہے؟ انڈے کے اندر جہاں سے کوئی گزرگاہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جا سکے. انسان تو دور کی بات ہے، کوئی بھی چھوٹا سا کیڑا بھی اندر داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی اس انڈے میں. اور وہاں انڈے کے اندر بچہ کون بنا رہا ہوتا ہے؟
ایک خوبصورت سا بچہ، اس میں پر بھی، اس میں کلرفل بھی، کیسے وہ نکل کے آتا ہے، اور پھر نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ دانا چگ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، اور اس پہ اس کے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چننے سے اس کے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ، یہ وہ اللہ ہے جو چاہے کرے، ٹھیک ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، اسی طریقے سے ایک گٹھلی جو بے جان ہوتی ہے، بے جان گٹھلی، آپ اس کو لگا دیں، اس سے ایک پہلے چنا سا پودا نکلے گا، معمولی سا، باریک سا، پھر اس کے بعد وہ آہستہ 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 بڑے ہوتے ہوتے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس میں سے بے شمار پھل فروٹ نکلتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں آرام سے۔ اب آپ بتائیے، درخت کے اندر زندگی ہے نا، جبھی تو وہ بڑھ رہا ہے، اس کو منطق میں جسم نامی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ وہ بڑھ رہا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، تناور درخت بن رہا ہے اور بن جاتا ہے، پھر اس میں سے کچھ سالوں بعد جو ہے، جیسے درخت بنتا ہے تو کچھ سالوں بعد اس میں سے پھل نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ امرود وغیرہ تو بہت جلدی پھل دینے لگ جاتے ہیں۔ آم کا ہے درخت تو 4 سے 5 سال میں پھل دیتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ جو درخت بن جاتے ہیں، اور کٹہل وغیرہ کے درخت تو بہت ہی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے پھل آتے ہیں ان کے، اور بہت سارے درخت ایسے جو بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ۔ پھر وہ درخت سے پھل نکلتا ہے، پھل ہم کھاتے ہیں، پھر گٹھلی سے پھر درخت نکلتا ہے، درخت سے پھل، پھل سے گٹھلی، گٹھلی سے درخت، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، رزق بخش دیتا ہے۔ مالک آپ جس کو چاہتے ہیں اس قدر مال عطا فرما دیتے ہیں جسے کوئی گن نہیں سکتا، اور مالک جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ، اس کی قدرت، اس کے اختیار، اس کے ارادے، اس کی عدل اور اس کی حکمت اور اس کی مشیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس پر بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نا، جب اگر ان کو حکومت کا کوئی عہدہ مل جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، اللہ نے ہمیں بادشاہت دی ہے۔ تو آئیے پھر حدیث شریف کی روشنی میں سے سمجھتے ہیں کہ کیا جتنے لوگ بادشاہ بنتے ہیں تو سب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتے ہیں، یا وہ چھین جھپٹ کر بن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک ہوتا ہے کہ خود بخود کوئی چیز دیا جانا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو چھین کر کسی کا حق لے لینا۔ آئیے حدیث شریف کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ لے لیتا ہے۔ ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اللہ نے انسانوں کو 2 چیزوں کا اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے ان سے باز پرس ہے، ادروائز ان سے باز پرس بھی نہ ہوتی۔ باقی چیزوں میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ 2 چیزیں وہ کیا ہیں کہ انسان اپنی خوشی سے ایمان لے کر آئے، اور انسان اپنی خوشی سے باطل راستے کو ترک کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو انسان کا اپنا اختیاری معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بننا اپنی خوشی، اپنی مرضی سے، اور اللہ کی بندگی کو قبول کرنا اپنی مرضی سے، اور طاغوت کا انکار کرنا اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو انسان کا اختیار ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرنا، اور اس کو راضی کرنے کے کام کرنا، اور اس کے ناپسندیدہ کام کو ترک کرنا، اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں کا ترک کرنا، یہ تو انسان کا اپنا اختیاری معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ بخاری شریف ہے، دیکھ لیجئے حدیث نمبر، تاکہ آپ کو اپنے پاس اس کو میچ کرنے میں آسانی ہو۔ 7146، ٹھیک ہے، یہ ہے حدیث شریف۔ آئیے ہم آپ کو ترجمہ سناتے ہیں۔ یہ باب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پر دیکھیے اردو میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ہم آپ کو سناتے ہیں حدیث شریف کہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، حکومت کے طالب نہ بننا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد حکومت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں وہ بلا مانگے ملی تو اس میں تمہاری کیا ہوگی؟ مدد
کی جائے گی۔ مدد کہاں سے کی جائے گی؟ اللہ کی طرف سے، اس لیے اس کو بریکٹ میں ڈال دیا۔ اور اگر تم نے قسم کھا لی ہو پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ کام کرو جس میں بھلائی ہو، ٹھیک ہے۔ کسی نے یعنی بہت ساری چیزوں میں لوگ قسم کھا لیتے ہیں نا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا اور وہ کام بھلا ہوتا ہے، تو قسم آپ نے چونکہ کھا لی تو قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے اور بھلائی کا کام کیجئے۔ بہت سے لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی خالہ سے نہیں ملیں گے، پھپھی سے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ قسم توڑ دیجئے، پھپھی سے ملیے، کیونکہ بھلائی اسی میں ہے۔ آپ رشتہ کاٹ نہیں سکتے، یہ رشتہ آپ کا اللہ نے بنایا ہے، رشتہ قطع نہیں کر سکتے، تو اس لیے قسم کا کفارہ دیجیے اور اپنی پھپھی سے ملیے، بھلائی اسی میں ہے۔ پھپھی کی اپنی خیر خواہی کیجیے، اپنی خالہ کی خیر خواہی کیجیے، اپنے چچا اپنے ماموں کی خیر خواہی کیجیے، بھلائی اسی میں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لوگ کھا لیتے ہیں، میں یہ نہیں کروں گا، میں غریبوں کو نہیں دوں گا، میں اس غریب کی مدد نہیں کروں گا، لیکن بھلائی اسی میں ہے کہ غریب کی مدد کریں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو شکر گزاری کرے، آپ کا احسان مند رہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر کیا بات ہوئی کہ اگر تمہیں حکومت مانگنے سے ملے گی تو کیا ہوگا؟ حکومت کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ آج ہمارے یہاں حکومتیں کیسے مل رہی ہیں لوگوں کو؟ مانگنے سے نہیں مل رہی بلکہ چھین کے لے رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اسی کے حوالے ہو گئے نا، چھین جھپٹ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں پیسے جمع کر رہے ہیں، سب کیا ہے بتائیے؟ اپنی موت کو بھول گئے، اپنی قبر کو بھول گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے، اپنی جنت کو بھول گئے، اپنے دوزخ کو بھول گئے، اپنی خیر کو بھول گئے، سب بھول گئے نا، اسی کے حوالے ہو گئے۔ تو یہ مانگے سے مل رہی ہے، اشتہار چلائے جاتے ہیں، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور ووٹنگ کے لیے کتنا پہلے سے محنت کی جاتی ہے، کتنی گاڑیاں دوڑتی ہیں، کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، یہ مانگا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے حکومت۔ اہل ہو یا نہیں اہل ہو، حکومت نااہلوں کے حوالے کی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور یہ تو قریش کا حق تھا، لیکن بہرحال چلیں، تو یہ مانگے سے ملے گی تو اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ آج مانگے سے نہیں بلکہ چھینے سے مل رہی ہے، لوگوں کو چھین رہے ہیں، جھپٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے پیچھے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہیں بلا مانگے ملے تو بلا مانگے کون کس کو بنا رہا ہے بھائی؟ آج تو وہ ہے جنگل کا قانون، ٹھیک ہے، جنگل کا قانون ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکا سیر بھاجی ٹکا سیر کھاجا۔ بھاجی کہتے ہیں سبزی کو، تو اس شعر ملانے کے لیے بنانے کے لیے اس کو بھاجی بتا دیا، بھاجی ہندی کا لفظ ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکا سیر بھاجی ٹکا سیر کھاجا، یعنی ایک بستی ایسی تھی جہاں پر سبزی بھی 1 ٹکے کی ملتی تھی اور وہاں مٹھائی بھی 1 ٹکے کی ملتی تھی۔ مطلب 1 ٹکا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ 1 کلو مٹھائی بھی لے سکتے ہیں، اور 1 ٹکا آپ کے پاس ہے تو 1 کلو سبزی بھی لے سکتے ہیں، دونوں کی ایک ہی قیمت تھی۔ دیسی گھی اور سرسوں کا تیل ایک ہی قیمت پر، ٹھیک ہے۔ ہر مال 2 روپیہ، ہر مال 2 روپیہ، ہر مال 2 روپیہ، ٹھیک ہے۔ یہ عالم اور جاہل سب ٹکا ٹکا کا لے لو، ٹھیک ہے۔ 1 ٹکے کا عالم صاحب کو خرید لو، 1 ٹکے کا آپ نے جاہل بھائی کو خرید لو، سب ہر مال 2 روپیہ، ہر مال 2 روپیہ، ہر مال 2 روپیہ۔ تو وہ ہمارا قانون ہے، جنگل کا قانون، ٹھیک ہے۔ اب حدیث نمبر دوسری یہ دیکھ لیجئے، 7147، یہ بھی باب وہی ہے، باب من سأل الامارۃ وکل الیہا۔ دیکھیے جو شخص مانگ کر حکومت یا سرداری لے اس کو اللہ پاک چھوڑ دے گا، وہ جانے اس کا کام جانے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آئیے، یہ بھی وہی راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بیان کیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، حکومت طلب مت کرنا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد امیری ملی، امیری وہ نہیں ہے جو مال ملتا ہے امیر ہو جاتا ہے کوئی، نہیں، امیری یہاں امارت سے ہے، یعنی سرداری، تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرو جس میں بھلائی ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں حکومت کے سارے عہدے چھینے جا رہے ہیں، جھپٹے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے یہ عہدہ دے دو، کوئی کہتا ہے مجھے یہ عہدہ دے دو، اور پھر وہ جو کر رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے کہ کچھ قیامت دور نہیں ہے، بس ایک وقت ہے اللہ کا، وہ وقت جب تک پورا نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، قیامت کی بانسری نہیں بجی، باقی قیامت کے سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، آپ کسی پر اعتبار کر کے دیکھ لو، پھر وہ آپ کو جو بھرکس نکالے گا نا، جیسا قیمہ بنائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حدیث شریف وہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی اسی کے بارے میں ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور بیان کیا کہ جو اس کو مانگ کر لے گا اس کے لیے بروز قیامت ندامت ہوگی، ٹھیک ہے، جو بھی اس کی حرص کرے گا، جو بھی اس کی لالچ کرے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ حدیث بھی دیکھیے یہاں پر یہ بیان ہوئی، نمبر آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے 7149، ٹھیک ہے۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو اور جگہ بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئے، جیسے گورنر وغیرہ ہوتے ہیں نا، گورنری تو ظاہر ایک حاکم کے زمانے میں کئی گورنر ہوتے ہیں، دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی، یعنی دونوں نے اس کا اظہار کیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ یاد رکھیے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سامنے موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر بھی آپ دیکھ لیجئے 7150 ہے، میں پوری بات نہیں سناؤں گی، بات بہت طویل ہو جاتی ہے۔ یہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی قوم کا حاکم بناتا ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ بناتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے یہ حضرات بنائے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ جب بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ آپ بتائیے، جس کو اللہ بناتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جو خود بنتا ہے وہ تو ظاہر ہے ہی اس کے حوالے۔ اور ان بزرگوں نے تو خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا، ان بزرگوں نے جو خیر خواہی کی تھی بعد والے تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اب والے تو خیر آپ سوچیے بھی نہیں، اس کے بعد والے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے جو ان بزرگوں نے جس طرح سے حق ادا کیا تھا خلافت کا اپنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا۔ ایک تو یہ تو میں حدیث آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حق کو بیان فرمایا، حق کو واضح فرمایا۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگر وہ مسلمانوں کا حاکم بنا ہوا ہے کسی بھی طرح سے، چاہے میئر ہی کیوں نہ ہو چھوٹے سے علاقے کا، اگر میئر بھی ہے تو اگر وہ خیر خواہی نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کس کو اس کی پرواہ ہے؟ میئر بننے کی پرواہ تو ہے، لیکن اس کی پرواہ کس کو ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، خیر خواہی کروں، کس کو ہے پرواہ؟ ذرا بتائے تو صحیح۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ یہ بھی حدیث شریف ہے، یہاں بھی وہی بات ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ کس کو پرواہ اس کی بتائیے؟ کوئی ہے؟ قل اللہم مالک الملک۔ آئیے ادھر دوبارہ ایک دفعہ پھر اس پہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ کہ جب انسان چھینا جھپٹی کرتا ہے تو کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو حکومت بہت سے لوگوں کو ملی ہے دنیا میں جو زیادہ تر کفار پر ہی یعنی ان کا انحصار ہے۔ تو اب آپ یہ غور کیجئے کہ جب وہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں تو چھینا جھپٹی کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ملتی جو ہے ان میں سے ایک گروہ کو مل جاتی ہے، ایک پھر جو ہے اس کے اپوزٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے گروہ ہوتے ہیں جو اس کو یعنی ملیا میٹ کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو خیر بہرحال جن کو مل جاتی ہے تو ان میں بھی ظاہر لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کو ڈھیل یا چھوٹ دی جاتی ہے جب ہی اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے اسے وہ پا لیتا ہے، اپنے مراد کو انسان جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب وہ کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے چل تمہیں مہلت دی گئی تم اس میں کر لو، کہ قیامت کے دن تمہیں کوئی حسرت نہ رہے کہ تمہیں تو ملی نہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو وہ کئی دفعہ بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، تو کیا بنتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے اچانک سے وہ زمین پر آ جاتے ہیں۔
تو یعنی ڈھیر کر دیے جاتے ہیں بالکل. تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بظاہر جیسے وہ اس کو عزت کا باعث سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر لازمی بات ہے کہ وہ ذلیل بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس کو عزت سمجھا دنیا میں، اور اللہ جسے دیتا ہے تو اللہ کی عزت ایسی ہے کہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو عزت والا کرتا ہے. لیکن انہوں نے چونکہ اس کو معیار بنا لیا ہے، اسی حکومت کو، اسی لالچ کو انہوں نے معیار بنا لیا، اپنے منہ میاں مٹو کرتے رہتے ہیں، تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں. تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو عزت والے بن جاتے ہیں بظاہر، اور بعد میں بھی وہ ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بیچارے لالچ میں وہ زبان نکالے پھرتے رہتے ہیں کہ بس حکومت مل جائے کسی طرح سے. تو وہ ہے کہ وہ پھر وہ ذلیل بھی ہوتے رہتے ہیں، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور عزت ہے وہ باقی رہنے والی ہے. دوزخیوں کو جو ذلت ہوگی، میدان محشر میں جو کافروں کو ذلت ہوگی، تو اللہ کی پناہ مانگو اس سے. اور اسی طریقے سے جو مومنوں کو عزت دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرو. تو یہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دیتا ہے مہلت کے لیے، تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمیں تو ملا ہی نہیں، اگر ملتا تو ہم بھی انصاف کرتے، ہمیں ملتا تو ہم بھی عدل کرتے، ہمیں ملتا تو ہم بھی خیر خواہی کرتے. ہمیں تو ملا ہی کوئی نہیں نا، ہمیں تو دنیا میں کچھ ملا ہی نہیں، ہم تو تھے ہی فقیر، تو ہم کسی کے لیے کیا خیر خواہی کرتے. تو تم دنیا میں فقیر نہیں تھے، تمہیں اللہ نے حکمران بنایا ہے، تم بنے ہو نا، چھین کے ہی صحیح بنے تو ہو. یہ چھین کر جو بنے ہو نا، اس میں بھی تمہارا دیکھ لیا گیا کہ تم کیسے ہو. تم صرف اپنے گھر والوں کو نوازنا جانتے ہو، بس تمہیں کچھ نہیں آتا. تو تم صرف دونوں ہاتھوں سے ہاپ کر کے کھانا جانتے ہو، تم بس صرف کھانا جانتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ تمہیں مرنا بھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ کیا چیز ہے، کیسے سمجھیں اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. اور تنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر جب انہوں نے حرکتیں کرنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ٹھیک ہے، ساری بھلائی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ساری بھلائی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت والوں میں، عزت والوں میں کرے. اور سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ انسان اسلام پر عمل پیرا ہو، اسلام کو اپنے دانتوں سے پکڑ لے اور اسلام کے خلاف کچھ بھی عمل نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ عبد القادر نہیں ہے، وہ قادر ہے. اس سے مانگو وہ دے گا، اس سے بھلائی طلب کرو وہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے، اس سے مغفرت طلب کرو وہ معاف کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دن کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی رات کو بڑی کر دیتا ہے، کبھی دن اور رات برابر کر دیتا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے. یہ اسی کی قدرت ہے، اس کی ایسی شہنشاہی ہے کہ کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا. وہ اللہ اکبر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، وہ بہت بزرگی والا ہے، وہ بڑی کبریائی والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی قدرت و شان والا ہے کہ زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے اور مردے سے زندہ نکال دیتا ہے. اس کی شان، اس کی قدرت کا کیا کہنا. اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، بہت مال عطا کر دیتا ہے. تو وہ فخر سے پھولے نہیں سماتا کہ بھائی میں تو بڑا مالدار ہوں، اور پھر وہ سب کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے. کبھی وہ اپنے گھر پر فخر کرتا ہے، کبھی وہ اپنی گاڑی پر فخر کرتا ہے، کبھی اپنی کوٹھی پر فخر کرتا ہے، وہ کبھی اپنے منصب، اپنے عہدے پر فخر کرتا ہے، کبھی وہ اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی وہ اپنے حسن و جمال پر فخر کرتا ہے. لیکن یہ سب کس کی عطا ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہوتا ہے. جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے کہ دیکھو تم نے کتنا اپنے مال کا حق ادا کیا، حق ادا کیا بھی یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور مال کیسے کمایا، اور مال کہاں خرچ کیا، اور مال کیسے خرچ کیا. حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام، حلال جگہوں میں خرچ کیا یا حرام جگہوں میں خرچ کیا، کہاں کہاں مال پھینکا اپنا، غریبوں کو حق دیا کہ نہیں دیا، ماں باپ کے حقوق ادا کیے کہ نہیں، بہن بھائیوں کے کیے کہ نہیں، خالہ ماموں چچا پھپھی کے کیے کہ نہیں، بھانجی بھانجوں کی، بھتیجی بھتیجوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں، اپنے پڑوسیوں کے، یتیموں کے، اسیروں کے حق ادا کیے کہ نہیں. پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تم سے. چلو اٹھو اور جلدی جلدی اپنے سوال کی تیاری کرو تاکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیل ہو جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آئیے اسی کے ساتھ ایک دعا پڑھتے ہیں. دعا بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی دے. آمین.
اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں. پڑھیے آپ بھی ہمارے ساتھ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم حفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. آمین. ترجمہ پڑھیے. اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اے اللہ، میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ، میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن میں رکھ، امن سے بدل دے. اے اللہ، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر. اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کر دی جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچا لے، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے غضب سے بچا. آمین.